تلأتی وتقول هل من مزید، یوم نقول، جس دن ہم کہیں گے لجہنم، جہنم سے، حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے، وتقول، اور وہ کہے گی حل من مزید، کیا کچھ مزید ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ قیامت کے دن سائق اور شہید، یعنی ایک ہانکنے والا فرشتہ اور ایک گناہوں پر گواہ فرشتہ، یہ دو اس گناہگار شخص کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنے کے لیے لائیں گے۔ اور گواہی بھی قائم ہوگی اور ثبوت بھی حاضر ہوں گے، مگر اس کے باوجود بھی گناہگار شخص، ظالم، وہ انکار کرے گا۔ اب اللہ رب العزت کا فیصلہ تو عین عدل پر مبنی ہے کہ ایک ایک چیز کرامن کاتبین نے لکھی ہے، تو تحریر بھی موجود ہے اور گواہیاں بھی موجود ہیں، اور لکھاری اللہ کی طرف سے مقرر تھے، اور یہ سب کچھ اللہ کے علم میں بھی ہے، لیکن انسان کی تسلی کے لیے تحریر کا یہ عمل اور گواہیوں کا یہ عمل قیامت کو قائم ہوگا۔ تو جب یہ گناہگار شخص اپنے ان جرائم سے، اپنے ان پاپوں سے، جھوٹ موٹ کا انکار کرے گا، اللہ رب العزت نے ان کے اس انکار کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا پھر ان کافروں کا اور ان مجرموں کا مکر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کنا مشرکین، پھر ان کا مکر سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوگا، یہ کہیں گے اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم تو قسم کھاتے ہیں کہ ہم کبھی مشرک تھے ہی نہیں۔ جب ان کا جھوٹ اس حد کو پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر مہر لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کی زبانوں پہ مہر کر دیں گے اور ہاتھ اور پاؤں بول کر گواہی دیں گے جو کچھ انسان کیا کرتے تھے۔ تو لہذا جب ادھر ہانک کے لانے والا فرشتہ ہے، ادھر گواہ فرشتہ ہے، ادھر ثبوت موجود ہے، مگر یہ انکار کر رہا ہے اور یہ بات چل رہی ہے، تو اللہ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، میرے ہاں جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تمہاری طرف چتاونی اور وعید اور تنبیہ کا سامان تمہارے پاس بھیجا تھا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کب کہیں گے کہ میرے پاس جھگڑا نہ کرو، میں وعید تمہاری طرف بھیج چکا؟ تب کہیں گے جب یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، تو اللہ تبارک و تعالی اس موقع پر جہنم سے کہیں گے کیا بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی کیا کچھ اور ہے، کیا کچھ مزید ہے؟ اب جہنم سے اللہ رب العزت کا یہ مکالمہ کب ہوگا؟ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سائق اور شہید جنہیں ہانک کے لائے ہیں، مجرم، گواہ بھی موجود ہیں، ثبوت بھی موجود ہے، مگر وہ انکار کر رہا ہے، آپس میں الجھ رہے ہیں،
رب فرمائیں کہ میرے پاس مت جھگڑو، میں تمہاری سمت وعید بھیج چکا، ما یبدل القول لدی، میرے پاس بات تبدیل نہیں کی جاتی، میرا فیصلہ اٹل ہے اور حقیقت پر مبنی ہے، ان کی جہنم کا اس کو تبدیل نہیں ہونا، تمہارے اس شور و غوغا سے یا تمہاری اس کہہ مکرنی سے یا تمہارے اس انکار سے میرا فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، نہ تو میرے ہاں کہا بدلتا ہے اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا ہوں، انصاف پر مبنی یہ میرا فیصلہ ہے اور میرا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی جہنم سے کہیں گے، یوم نقول، اس دن کہیں گے ہم جہنم سے، حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی؟ بتقول حل من مزید، تو جہنم کہے گی کیا کچھ مزید ہے؟ صحیح البخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ذکر کی ہے کتاب التفسیر میں۔ قیامت کے دن یلقا فی النار، لوگوں کو آگ میں ڈالا جا رہا ہوگا، بتقول حل من مزید، اور آگ کہہ رہی ہوگی کیا کچھ اور ہے، کیا کچھ مزید ہے؟ یلقا فی النار، لوگ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، وتقول حل من مزید، وہ آگے سے کہہ رہی ہے اور کچھ اور ہے، حتی یضع قدمہ فتقول قط قط، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھیں گے، پھر کہے گی بس بس۔ اب بعض لوگ جہنم کی اس بات کو، جہنم کی اس گفتگو کو کہتے ہیں یہ زبان حال کی گفتگو ہوگی۔ کیوں بھائی؟ زبان قال سے کیوں نہیں؟ مجازی کیوں، حقیقی شکل میں کیوں نہیں؟ وہاں پر تو زبان پہ مہر کر دی گئی، اور ابھی آپ نے سنا کہ ہاتھ اور پاؤں بول رہے ہیں، اور قرآن مجید میں مذکور ہے کہ جہنمی اپنی جلد سے کہیں گے، وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اور وہ اپنی چمڑیوں سے کہیں گے ارے ہماری چمڑی ہمارے خلاف کیوں بول رہی ہے؟ وہ کہے گی اس اللہ نے مجھے بھی قوت گویائی دی جس نے کسی بھی چیز کو قوت گویائی دی، جس نے زبان کو بولنے کی طاقت دی، اس نے جلد کو بھی بولنے کی طاقت دی، اس نے ہاتھ کو بھی بولنے کی طاقت دے دی، اس نے پاؤں کو بھی بولنے کی طاقت دے دی۔ وہ مالک ہے، خالق ہے، اس نے زبان کو یہ صلاحیت بخشی ہے، تو وہ یہ صلاحیت جلد کو بھی بخش سکتا ہے، ہاتھ کو بھی بخش سکتا ہے، پاؤں کو بھی بخش سکتا ہے۔ تو زبان حال سے نہیں ہوگی یہ گفتگو، یہ زبان قال سے ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ، کائنات کی کوئی چیز یسبح بحمدہ، مگر وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، اپنے اپنے اسلوب سے، اپنے اپنے طریقے سے جو رب نے انہیں الہام کیا، جو رب نے سکھایا، وہ رب کی تسبیح کرتی ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اے انسانوں تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو جہنم بول کر کہے گی، حل من مزید بول کے کہے گی، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں مجاز کی طرف جانے کی، اور کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کہنے کی کہ گفتگو زبان حال سے ہوگی، نہیں، زبان قال سے ہے۔ اور اس کے کئی ایک دلائل موجود ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ہاتھ کا بولنا، پاؤں کا بولنا، اور جلد اور چمڑی کا کلام کرنا۔ تو جہنم کا کلام کرنا بالکل بعید نہیں ہے،
یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے بھر گئی، وہ کہے گی کیا کچھ اور ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پاؤں اس میں رکھیں گے، جیسے اللہ کی جان شان کے، جیسے اللہ کے جلال کے لائق ہے، جو اس کی مخلوقات میں سے کسی کے مشابہ نہیں، تو یہ کہے گی بس بس۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقی لوگوں کے، غیر بعید، جو کچھ دور نہ ہوگی۔ جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی۔ یہ متقین کا اعزاز ہے، یہ متقین کا اکرام ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آؤ بھگت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کا پروٹوکول ہے کہ وہ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت کو قریب کر دیا جائے گا، کن کے؟ للمتقین، پرہیزگار لوگوں کے، غیر بعید، تاکید کے لیے کہا جو کچھ دور نہ ہوگی۔ حالانکہ اُزْلِفَت میں یہ مفہوم موجود ہے کہ اسے قریب کر دیا جائے گا۔ اب جب قریب کر دیا جائے گا تو غیر بعید کہنے کا کیا مطلب کہ وہ کچھ دور نہ ہوگی؟ قریب تو کہہ دیا گیا، قریب کر دی گئی ہے، پھر یہ کہنا کہ وہ کچھ دور نہ ہوگی، جو قریب ہے یقینی بات ہے کہ وہ دور نہیں ہے، مگر تاکید پیدا کرنے کے لیے، کلام میں پختگی لانے کے لیے کہ کسی قسم کی دوری کے بغیر جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ جنت کے درختوں کے پھل ان کی کیچنگ رینج میں ہوں گے، ان کی اپروچ میں ہوں گے، ان کی دسترس میں ہوں گے، اور دیگر بے شمار نعمتیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا جو کچھ دور نہ ہوگی، جو بالکل دور نہ ہوگی۔ اس کی مثال یوں لیں، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو اور اس نے انہیں راہ نہ دکھائی۔ اب گمراہ کیا، گمراہ کرنے میں تو راہ نہ دکھانے کا مفہوم بھی موجود ہے، مگر وما ہدا کا لفظ بول کے اس میں تاکید لائی گئی کہ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، وما ہدا، اور اس نے انہیں راہ نہیں دکھائی۔ تو گمراہی کیا ہے اور راہ نہ دکھانا کیا ہے؟ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور سیم چیز ہیں، تو ایک ہی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے دو مختلف الفاظ استعمال کیے گئے کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ جیسا کہ بارش کی دعا میں آپ پڑھتے ہیں نافعاً غیر ضار، یا اللہ ایسی بارش ہو جو نفع دینے والی ہو، نقصان دینے والی نہ ہو۔ اب جس نے نفع دینا ہے، نفع میں نقصان کہاں سے آ گیا؟ صرف اتنا کافی تھا کہ وہ نفع بخش ہو، آٹومیٹکلی مفہوم موجود تھا کہ وہ منفعت والی ہو، مضرت والی نہ ہو، مگر یہ کہا کہ وہ نقصان دینے والی نہ ہو، یعنی تاکید ہے۔ عاجلاً غیر آجل، یا اللہ جلد آنے والی ہو، تاخیر سے آنے والی نہ ہو۔ اب جو جلد آ گئی اس میں تو تاخیر ہے ہی نہیں، تو کیوں کہا گیا کہ وہ تاخیر سے آنے والی نہ ہو؟ تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا متقین کے، جو کچھ دور نہ ہوگی، یعنی بالکل ان کے قریب کر دیا جائے گا۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، هَذَا یہ، ما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لِكُلِّ ہر اس شخص کے لیے، اوابن جو بہت رجوع کرنے والا، آبا یعوب، اوبا، اواب بہت رجوع کرنے والا، لمحے لمحے پر، قدم قدم پر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف انابت کرنے والا۔ جو ہی کوئی لغزش ہو گئی، جو ہی کوئی خطا ہو گئی، جو ہی کوئی غلطی سرزد ہو گئی، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ حفیظ، حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا، اللہ کی حدود، اللہ کے احکامات، احکام شریعت، ان مناسبتوں سے انسانی رسپانسبلٹی، حقوق و فرائض کیا اپنانا ہے،
کس سے بچنا ہے، کسے اختیار کرنا ہے، کس کو رد کرنا ہے، کس کو اپنے عمل کا حصہ بنانا ہے اور کس پر عمل کرنے سے بچنا ہے. اللہ کے احکام پر پہرے داری کرنے والا شخص، رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا اور احکامات شریعت کی حفاظت کرنے والا. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے وہ جس کا وعدہ دیا گیا ہر وہ شخص جو بہت رجوع کرنے والا ہے اور بہت حفاظت کرنے والا ہے، جو اس پہ ذمہ داری دی گئی تھی، جو ڈیوٹی اس کو عائد کی گئی تھی، جو حقوق و فرائض اس کو سونپے گئے تھے. اللہ کی طرف وہ قدم قدم پہ رجوع بھی کرنے والا ہے، کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اللہ رسول کی طرف رجوع کرنے والا ہے اور اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والا ہے. تو جنت کس کے لیے ہے؟ اواب، قدم قدم پر، لمحے لمحے پر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کے لیے جھکنے والا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والا، اللہ سے دوستی استوار کرنے والا، کسی لمحے اللہ کے ذکر سے غفلت نہ برتنے والا، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنے والا، یہ اواب ہے. اور حفیظ، جو اللہ نے ذمہ داری سونپی، جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی، جو حقوق و فرائض عائد کیے، جو زندگی کا مقصد اللہ رب العزت نے ادا کیا، اوامر و نواہی کے کانٹیکسٹ اور تناظر میں ان کی حفاظت کرنے والا، پھونک پھونک کر قدم رکھنے والا، حلال اپنانے والا، حرام سے بچنے والا، توحید اپنانے والا، شرک سے بچنے والا، سنت اپنانے والا، بدعت سے بچنے والا، اللہ رب العزت کے احکام شریعت کی حفاظت کرنے والا، پہرے داری کرنے والا. جنت اس کے لیے. مزید اس کی تشریح رب العزت نے فرمائی، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. یہ اواب اور حفیظ کون ہے؟ من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈر گیا. زمخشری نے بڑا نقطہ بیان کیا یہاں پر کہ من خشی الرحمن، کہ جو رحمان سے ڈر گیا. عجیب، ادھر رحمان، لفظ رحمان، اسم رحمان، اور ادھر خشیہ، خشیت. رحمان تو رحمت والا، تو رحمت والے سے ڈر. ہاں، زمخشری فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے علم تھا کہ وہ بہت بڑا مہربان ہے، وہ بہت رحیم ہے، اس کی رحمتیں بے کنار ہیں. اس سب کچھ کو جاننے کے باوجود بھی اس سے ڈرتا رہا. اسے علم تھا کہ وہ اتنا بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت کا کنارہ نہیں ہے. رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، یہ جانتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس سے ڈرتا تھا. یہ ہے اواب اور حفیظ، رجوع کرنے والا اور حفاظت کرنے والا. من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا ہے. دیکھا نہیں رحمان کو مگر اس سے ڈرتا ہے. ایک معنی یہ کہ اللہ کو دیکھا نہیں، اس سے ڈرتا ہے. دوسرا معنی یہ کہ تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے، عزلت میں اور فرقت میں اور خلوت میں اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ رب العزت کا حیا کرتا ہے تنہائی میں بھی. اللہ رب العزت ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق بخشی، اور خصوصاً آج کل کے اس ماحول میں کہ جب اسکرین کے اڈکٹ ہو چکے لوگ، موبائل کا اور سوشل میڈیا کا اور اسکرینوں کا نشہ لگ چکا ہے. بچوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بزرگوں کو، بڑوں کو، نسل ہماری برباد ہوئی جا رہی ہے. ہم خود ان فتنوں اور خرابیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت ان فتنوں سے ہمیں بچائے، ہماری نسلوں کو بچائے، بہو بیٹیوں کو بچائے، چھوٹوں بڑوں کو بچائے. کمیونیکیشن کا، سوشل میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا، پرنٹ میڈیا کا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آج ماں باپ بے بس کھڑے. آج ایک سفید ریش آدمی، بزرگ، علم والا، قدرے، جمعہ کے بعد میرے پاس آیا، کہتا ہے ہر جتن کر لیا ہے، یہ موبائل کیسے بچوں کو روکے، اس ہر وقت اس طرف دھیان.
بہن کے پاس اپنا، بھائی کے پاس اپنا، بیٹے کے پاس اپنا، ماں کے پاس اپنا، گھر کے سرپرست کے پاس اپنا، آپس میں کوئی بات چیت نہیں، ہر بندہ اپنے اپنے موبائل پہ لگا ہوا، جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں اس وقت۔ جبکہ اللہ نے جنت رکھی ہے ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، ہر بہت رجوع کرنے والے کے لیے۔ بھائی بڑی غلطی ہے ہماری، ہمیں بہت رجوع کرنا ہے اگر جنت لینی ہے، بار بار رجوع کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی، اور اللہ کی طرف سے جو احکام اور ڈیوٹی ہمیں ملی ہیں ہم نے ان پہ پہرے داری قائم کرنی ہے، نگرانی ان پہ کرنی ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، بن دیکھے رحمان سے ڈرا، ایک معنی یہ، دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ تنہائی میں اور خلوت میں وہ اللہ سے ڈرا۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، جب رب کے عرش کے سائے یا رب کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے 2 اس آیت کی شرح سے متعلقہ ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب، یعنی جو تنہائی میں، غیب میں، پردے میں رحمان سے ڈر گیا، تنہا بیٹھا ہے، الگ ہے۔ اور کسی نے کہا کہ اگر اپنے آپ کو جاننا ہے، اگر اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اگر اپنی معرفت حاصل کرنی ہے، مجھے تو یہ بات بڑی اچھی لگی ہے، تو اپنی تنہائی دیکھ لو۔ اگر اپنی اسٹڈی کرنی ہے، اگر اپنا مطالعہ کرنا ہے، اگر محاسبہ نفس کرنا ہے، تو دیکھ لو کہ تنہائی میں آپ کیسے ہوتے ہیں، آپ کو اپنا آپ سمجھ آ جائے گا کہ آپ کیا ہیں۔ ایک ہے میں ممبر پہ کیسے ہوں، مسجد میں کیسے ہوں، جلسے میں کیسے ہوں، ایک ہے میں تنہائی میں کیسا ہوں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق بخشے۔ تو محاسبہ نفس کا بہترین طریقہ، کسوٹی اور معیار یہ ہے کہ آپ تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ کیسے ہیں۔ ہے اپنے رب کا حیا، ہے اپنے اللہ کا ڈر، یا تنہائی بھی شیطان کے شر کا شکار ہو چکی؟ تو بس آپ یہی کچھ ہیں جو کچھ تنہائی میں ہے، یہ آپ کا اصل ہے، باہر تو پردہ پڑا ہوا ہے۔ وہ رذیل حرکتیں، وہ گھٹیا حرکتیں، وہ ذہنی تعفن، وہ مزاج کی گندگی، وہ اخلاق کی پلیدگی جو تنہائی میں ہے، یہ آپ کا اصل چہرہ ہے، یہ آپ کا اصل چہرہ ہے۔ باقی تو نقاب ہے، باقی تو ماسک چڑھائے ہوئے ہیں، باقی تو بہروپی ہیں، باقی تو منہ لپیٹے ہوئے ہیں۔ اصل آپ کا وہ ہے جو آپ اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں ہیں۔ کیا ہیں آپ؟ ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے۔ تو اس حدیث میں 2 ایسے لوگوں کا ذکر ہوا جو غیب میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسْبٍ وَجَمَالٍ یا ذَاتُ مَنْقِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، 7 خوش نصیب جنہیں اللہ عرش کا سایہ دے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جسے حسب نسب والی عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کہاں غلط میسیجنگ ہماری طرف سے، کہاں برائی بدکاری کا آغاز ہماری طرف سے، کہاں یہ کہ پیشکش عورت کی طرف سے۔ اس کے باوجود کوئی کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشوں سے روک کے رکھا، یقیناً جنت ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے۔ منصب والی عورت نے، عہدے دار عورت نے، سربراہ بردہ عورت نے، خاندانی عورت نے، حسب نسب والی عورت نے دعوت گناہ دی، مگر یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ہے اواب، بار بار رجوع کرنے والا، یہ ہے حفیظ، حلال حرام میں اللہ کے احکامات شریعت کی حفاظت کرنے والا، یہ ہے من خشی الرحمن بالغیب، بن دیکھے غیب میں تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا۔ اس کے لیے اللہ نے اپنے عرش کا سایہ رکھا ہے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔
دوسرا خوش نصیب فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. فرمایا وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے اور بڑے پوشیدہ طریقے سے صدقہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے داہنے کو علم نہیں ہے کہ باہنے کو علم نہیں ہے کہ اس کے داہنے نے کیا خرچ کیا ہے. بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. اتنی پوشیدگی سے، اخلاص کے اعلیٰ معیار پر، نمود و نمائش سے بچ کر، دکھلاوے اور ریاکاری سے بچ کے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ کہ وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اور پوشیدہ طریقے سے کیا حتیٰ کہ اس کا بایاں نہ جان پایا کہ اس کے دائیں نے کیا خرچ کیا ہے. یہ وہ خوش نصیب ہے جو پوشیدگی میں اللہ سے ڈرنے والا ہے، پوشیدہ صدقہ کرنے والا ہے. اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ دے گا جب رب کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. تو یہ جنت بار بار رجوع کرنے والے کے لیے، احکامات شریعت کی حفاظت کرنے والے کے لیے، بن دیکھے غیب پر ایمان رکھنے، اللہ سے ڈرنے اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے والا، وجاء بقلب منیب، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک ایسے دل کے ساتھ آیا جو کہ رجوع کرنے والا دل ہے. دل میں بڑی رجوع کی صلاحیت ہے، بس دل کا دھیان موڑنا ہے، دل کی توجہ کرنی ہے، پلٹانی ہے، اس کے رخ کو موڑنا ہے، اس کی جہت کو سیدھا کرنا ہے. اللہ رب العزت نے جو نور روشن کیا نا، فرمایا یقاد تقاد زیتہ یضیء ولو لم تمسسہ نار، وہ تو روشن ہونے کے لیے، وہ تو اپنی نورانیت کو پھیلانے کے لیے تیار ہے. وہ ایسا زیتون ہے کہ اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے پھر بھی وہ بھڑکنے کے لیے، روشن ہونے کے لیے تیار ہے. دل میں اتنی اللہ نے صلاحیت و استعداد رکھی ہے، اس کی ڈائریکشن صحیح رکھی ہے، اس کو فتنوں سے بچائیں، اس میں غلط خیالات اور غلط باتیں نہ اکٹھی ہونے دیں، اس کو رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف جھکنے والا بنا کے رکھیں. اس میں جھکنے کی بڑی صلاحیت ہے. اور اللہ کے پاس جھکنے والا دل لے کے آ گیا تو اس طرح کے لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. کوئی ڈر نہیں جہنم کا، کوئی خوف نہیں سزا کا، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. ایک معنی یہ، اور ایک معنی یہ کہ سلام قولا من رب الرحیم، رحمت والے پروردگار کی طرف سے کہا جائے گا سلام ہو، سلام سلام ہو، قولا کہا جائے گا، من رب الرحیم رحمت والے رب کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا، سلام کہا جائے گا. سلام قولا من رب الرحیم، سلام بطور قول ہوگا اس رب کی طرف سے جو بہت بڑا مہربان ہے. تو ادخلوها بسلام، دو معنی، ایک یہ کہ بغیر کسی ڈر کے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے سلام انہیں کہا جائے گا بطور قول، سلام قولا من رب الرحیم، رحمت والے رب کی طرف سے تمہیں سلام کہا جاتا ہے. ذالک یوم الخلود، یہ ہے ہمیشہ رہنے کا دن، ہمیشہ رہنے کا دن ہے. حدیث آپ نے سن رکھی ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ اہل جنت کو کہا جائے گا جنتیوں، اہل جہنم کو کہا جائے گا جہنمیوں. یہ دیکھو پہچانتے ہو اس کو؟ کہ ہاں یہ تو موت ہے. ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا. جنتی کہیں گے ہم بھی اسے پہچانتے، جہنمی کہیں گے ہم بھی اسے پہچانتے. کہ جنت اور جہنم کے بیچ موت کو موت آ جائے گی، موت کو موت آ جائے گی. جنتیوں کو کہا جائے گا ہمیشگی ہے نکلنا نہیں، جہنمیوں سے کہا جائے گا ہمیشگی ہے نکلنا نہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، فرمایا انہیں حسرت کے دن سے ڈرا جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر حسرت کے سوا کچھ نہیں رہے گا. حسرت کا دن موت کو موت آنے کا دن ہے. ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے جنت میں جو یہ چاہیں گے ہوگا. ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے.
اللہ کا دیدار ہے، دیگر بیشتر بے شمار نعمتیں ہیں۔ فرمایا وہ کہ مالا عین رات، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور ان نعمتوں کا کسی دل پہ کھٹکا تک نہیں ہوا ہے۔ بہت کچھ ہم نے آنکھوں کے ٹھنڈک کے اعتبار سے وہاں تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں دونوں طرح کی باتیں، ترغیب کی بات اور ترہیب کی بات، رغبت کی بات اور ڈراوے کی بات، جنت کی بات اور جہنم کی بات ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اللہ کا اسلوب ہے۔ اب کچھ ڈراوے کی بات، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے کتنی ہی نسلیں ہم نے ہلاک کی، ہم اشد منہم بطشا، جو پکڑنے میں ان سے بڑھ کے سخت تھیں، فنقبوا فی البلاد، انہوں نے شہروں کو چھان مارا، حل من محیص، کل جب ہمارے پاس آئیں گے تو کہیں گے حل من محیص، حاس یحیص حیصا، اسم ظرف، کوئی بھاگنے کی جگہ، کوئی فرار کی جگہ۔ بڑی بڑی طاقتور قومیں، مکہ کے ان مشرکوں سے بڑھ کے طاقت میں، قوت میں، سطوت میں عاد و سمود آئیں، بڑے بڑے اونچے ان کے قد، جب گرے پڑے تھے اللہ کے عذاب کے بعد، ایسے جیسے کھجور کے بڑے بڑے درخت گرے پڑے ہوتے ہیں، کھوکھلے تنے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھوکھلے گرے ہوئے کھجور کے تنے یوں پڑے ہوئے تھے۔ سمودی الذین جابوا الصخر بالواد، جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا، چٹانیں تراشنے والے، اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کو ریدنے والے، اتنی طاقتور قومیں۔ فنقبوا فی البلاد، انہوں نے شہروں کو چھان مارا۔ بعض نے تجارتی سفر مراد دیا ہے، بعض نے فوجی اور لشکر کشی مراد دی ہے اہل علم میں سے، اپنے غلبہ کے قیام کے لیے۔ کوئی چیز نہیں تھی جو ان کے سامنے ٹھہر سکے بظاہر، مگر کیا پھر انجام ہوا؟ حل من محیص، جب اللہ رب العزت کی پکڑ یہاں دنیا میں آئی یا قیامت کے قیام پر، کیا جملہ ہوگا ان کا؟ ہے کوئی جائے پناہ؟ کہاں جائیں بھاگ کے؟ جائیں تو جائیں کہاں؟ فرمایا ان فی ذلک لذکریٰ، یقیناً اس بات میں، یعنی جنت کس طرح مومنوں کے قریب اور اعزاز و اکرام اور ان کی چاہت کے مطابق نعمتیں، اور تاریخ میں گمراہ قوموں کا اور نافرمانوں کا یہ برا انجام، ہر دو طرح کی بات ذکر کر کے ہم نے کہا ان فی ذلک لذکریٰ، ترغیب اور ترہیب کے اس بیان میں البتہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے لیے سوچنے کا دل ہو، او القی السمع وہو شہید، یا وہ کان لگائے اس حال میں کہ دل سے حاضر ہو۔ کسی بھی چیز پر عمل کرنے کے لیے دو ہی طریقے ہیں کہ یا بندہ دل سے گہرا فہم، تدبر، سوچ، یا کسی کی بات سن کے اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو دل سے سوچنے والے اور کانوں سے غور سے سننے والوں کے لیے ترغیب اور ترہیب کا، اہل الجنہ اور اہل الجہنم کا یہ بیان، اہل النار کا یہ بیان ان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ وہ غور کریں۔ ان کے پہلوؤں میں دل ہیں، اور سماعت کے لیے ہم نے جن کو کان دیے ہیں، کانوں والے اپنے کان دھریں اور توجہ دیں، دل والے یکسوئی سے اپنے دل سے سوچیں کہ اللہ رب العزت نے طاقتور قوموں کو کس انجام سے دوچار کیا جو اللہ کی بغاوت و نافرمانی پہ کھڑی ہو گئی، اور مومنوں کو اللہ رب العزت نے کس قدر اونچے اعزاز اکرام سے نوازتا ہے قیامت کے دن۔ یہ سوچنے کی بات ہے، جسے سننے کو کان ملے ہو، سوچنے کو دل ملا ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، یقیناً ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، اور ہمیں کسی تھکاوٹ نے نہیں چھوا۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور 6 دنوں
میں انہیں پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت کو کسی قسم کی تھکاوٹ نے نہیں چھوا ہے۔ اتنی بڑی عظیم الجثہ مخلوق ہے زمین، کیسے لاجوردی آسمان اوپر تلے، اتنی عظیم مخلوق کو پیدا کر کے اللہ رب العزت نہیں تھکے، تو مکہ کے مشرک یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کریں گے؟ اس صورت کے شروع میں آپ پڑھائے ہیں، آیت نمبر 15 میں پڑھائے ہیں افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم انہیں پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ انہیں نہیں بنا سکیں گے، مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا نا کہ دوبارہ اللہ کیسے بنائے گا۔ فرمایا افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی پیدائش پہ تھک گئے؟ میں نہیں، بل ہم، بل پچھلی بات کی نفی کیا، نہیں تھکے، بل ہم فی لبس من خلق جدید، فرمایا خلق جدید میں نئی کریشن، نئی تخلیق، نئی پیدائش، موت کے بعد کی زندگی، حیات بعد الممات کے معاملے میں یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ زمین و آسمان کو ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے نہیں چھوا۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور جس نے زمین کو پیدا کیا اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس نے انہیں پیدا کیا۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ، اور وہ ان سب چیزوں کو، زمین کو اور آسمانوں کو اور زمین و آسمان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کر کے، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ، سورہ الاحقاف میں فرمایا وہ ان باتوں کو، ان چیزوں کو پیدا کر کے تھکا نہیں ہے۔ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ ان جیسوں کو پیدا کرے، ان جیسے، تحقیر کے لیے تمہاری حیثیت کیا ہے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا؟ جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین بچھائی اور زمین و آسمان کے بیچ جو کچھ ہے اسے پیدا کیا، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ، اور ان سب کو پیدا کر کے وہ نہیں تھکا، بِقَادِرٍ، وہ ذات اس بات پہ قدرت رکھتی ہے، عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کہ وہ تم جیسے بنائے، تم جیسے پیدا کرے۔ بڑا زور دے کے یہ بات قرآن مجید کے ان 3 مقامات پر کی۔ سورہ قاف میں ایک یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں اور ایک آیت نمبر 15 میں، اور سورہ احقاف میں وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ، یا افعینا بالخلق الاول، یا فرمایا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، ہمیں کسی تھکاوٹ نے نہیں چھوا، ہم پہلی پیدائش پہ نہیں تھکے۔ اس نے آسمان زمین بنایا، بیچ کی چیزیں بنائی، مگر وہ تھکا نہیں ہے، وہ قدرت رکھتا ہے اس پر کہ ان جیسے بنائے۔ یہود یہ کہتے تھے، ان ظالموں نے اللہ کی کتابوں میں تبدیلیاں پیدا کی۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ پہ عہد نامہ عتیق میں انہوں نے یہ تحریف کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان بنائے اور زمین بنائی اور 7ویں دن میں نعوذ باللہ اللہ نے آرام کیا، فاستراح فی الیوم السابع، 7ویں دن میں اللہ نے ریسٹ کیا، اللہ نے آرام کیا، نعوذ باللہ من ذلک، نقل کفر نباشد۔ وہ تو وہ ذات ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی۔ اس ہستی کے بارے میں یہودیوں کی یہ بکواس کہ اس نے 7ویں دن فاستراح فی الیوم السابع، عقیدہ توحید کے منافی، رب کے وقار کے منافی، اللہ کی شان کے منافی ہے۔ قرآن پکار کے کہتا ہے وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ، آسمانوں کو بنا کے، زمین کو بچھا کے، ان دونوں کے بیچ کی چیزیں پیدا کر کے وہ نہیں تھکا۔ افعینا بالخلق الاول، آیت نمبر 15 میں سورہ قاف میں فرمایا کیا ہم پہلی بار انسان کو بنا کے تھک گئے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں بنا سکیں گے، کیا ہم پہلی بار بنا کے تھک گئے؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں۔ یہاں فرمایا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، ہم نے 7 آسمان چڑھائے، 7 نیچے زمینیں بچھائیں، ان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے نہیں چھوا ہے۔ اللہ تھکتا نہیں ہے، اللہ سوتا نہیں ہے، نہ اللہ کے لیے اونگ ہے نہ اللہ کے لیے نیند ہے۔
فاصبر علی ما یقولون، سو یہ جو آخرت کے انکار میں کہتے ہیں اور طرح طرح کی اور مشگافیاں کرتے ہیں، آپ ان کی یہ باتیں ان پہ صبر کریں۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورج کی طلوع سے پہلے اور سورج کی غروب سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کیجیے۔ اللہ رب العزت کا ذکر کیجیے۔ اذکار، اللہ کا ذکر، ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے افضل، تمہارے اعمال میں سے پاکیزہ تر، تمہارے رب کے ہاں پسندیدہ ترین عمل، سونے اور چاندی کے خرچ سے بھی بہتر عمل، اس سے بھی بہتر کہ تم جہاد کرو، دشمنوں کی گردنیں مارو، وہ تمہاری گردنیں ماریں، اس سے بھی بہتر عمل، کہا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا صبح سے پہلے اور غرب سے پہلے اللہ رب العزت کی تسبیح کرو، ومن اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں بھی فسبحوا، پس اس کی تسبیح کرو، وادبار السجود، اور سجدوں کے اوقات کے بعد، یعنی نمازوں کے بعد۔ اس کا معنی ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ادبار السجود کا معنی ہے بعد الصلوات، نمازوں کے بعد، جیسا کہ پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 کو پورا کرنے کے لیے 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا کرتے تھے، اور دیگر اذکار۔ واستمع، اور کان لگا کر سن۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ انتظر، انتظار کر، یوم ینادی المنادی من مکان قریب، جس دن پکارنے والا پکارے گا قریب کے مقام سے۔ مراد اس سے نفخہ ثانیہ ہے کہ دوسری بار سور میں پھونکا جانا ہے۔ اور آج تو یہ بات بڑی سمجھ آنے والی ہے، بہت دور بیٹھا بندہ بول رہا ہوتا ہے اور ہر جگہ آواز برابر جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس دن، جس دن پکارنے والا پکارے گا، ایسے جیسے قریب کے مکان سے پکار رہا ہے۔ فاستمع یوم ینادی المناد من مکان قریب، اور دھیان لگا کے سن، اس جس دن ینادی المناد پکارے گا پکارنے والا، من مکان قریب، قریب جگہ سے، ہر جگہ آواز برابر جائے گی۔ پہلے نفخہ پہ جو کچھ ہے دنیا میں ختم ہو جائے گا، اور جب فَإِذَا نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا، تو یہ دوسری بار سور پھونکا جانے کی وہ جو چیخ ہے، وہ جو آواز ہے، ہر جگہ برابر ہوگی، اور لوگ اپنی قبروں سے باہر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سب اٹھ کے دیکھیں گے کیا ہو گیا ہے۔ جی ہاں، قیامت بپا ہو چکی ہے، لگے گا ہر جگہ ایک ہی جیسی آواز، برابر آواز آئی۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس دن وہ چیخ کو حق کے ساتھ سنیں گے۔ یہ قیامت برحق ہے، نفخہ ثانیہ برحق ہے۔ ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا، قبروں سے نکلنے کا دن ہے۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، بے شک ہم زندہ کرنے والے ہیں، کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ زندگی و موت کے مالک تو ہم تھے، زندگی ہم نے بخشی تھی، پھر تم فوت ہوئے، اب قبروں سے اٹھ کے ہمارے پاس ہی تمہیں لوٹنا اور پلٹنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن پھٹے گی ان سے زمین، یعنی قبریں کھلیں گی، زمین پھٹے گی، اور یہ نکلیں گے کیسے؟ سراعا، سری ان کی جمع سراعا، سرپٹ دوڑنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں کأنہم الی نصب یوفضون، ایسے قبروں سے اٹھ کے بھاگیں گے جیسے کسی کو پتہ ہے کہ میرا فلاں مقررہ نشان ہے، میں نے وہاں تک پہنچنا ہے۔ ذالک حشر علینا یسیر، فرمایا یہ اٹھانا ہم پر بڑا ہی آسان ہے۔ مت سوچو کہ جسم گل جائیں گے، ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، گوشت مٹی میں مل جائے گا، ہم کیسے اٹھائیں گے؟ ذالک حشر علینا یسیر، ہم پر یہ اٹھانا بڑا ہی آسان ہے۔ فرمایا تم سب کو مارنا اور تم سب کو دوبارہ کھڑا کرنا اللہ پر ایک ہی جان کے مارنے اور ایک ہی جان کے دوبارہ زندہ کرنے کی طرح ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ پر ہرگز مشکل نہیں۔ نحن اعلم بما یقولون، اللہ نے پھر اپنے پیارے پیغمبر کو تسلی دی، کیونکہ آپ اس معاشرے کو اور اس مائنڈ سیٹ کو فیس کر رہے تھے جو قیامت کو مانتا ہی نہیں تھا، آخرت کو مانتا ہی نہیں تھا۔ فرمایا نحن اعلم بما یقولون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں
ہم ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر کوئی داروغہ، آپ ان پر کوئی جبر، آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. ہمیں خوب علم ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، توحید اور رسالت اور آخرت کے بارے میں کیا کیا فکر وہ اختیار کر رہا ہے. ہم اس بات کو خوب جانتے ہیں. آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں کہ زبردستی ان کی فکر تبدیل ہو، ان کی سوچ تبدیل ہو، ان کا عقیدہ تبدیل ہو. نہیں نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر تو ہے نہیں. ما انت علیہم بمسیطر، آپ کوئی داروغے تو ہے نہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ فذکر بالقرآن، آپ قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو نصیحت کرتے جائیں. من یخاف وعید، وہ جو میری وعید سے، وعیدی میری وعید سے ڈرتا ہے. تو قرآن مجید جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، رحمان سے ڈرنے والے ہیں، قرآن ان پر اثر کرتا ہے، قرآن ان پر اثر کرتا جائے گا. آپ تبلیغ جاری رکھیں، آپ بات جاری رکھیں. یہ معنی نہیں ہے اس کا کہ جو میری وعید سے ڈرے صرف اسے قرآن سنائیں، یہ معنی نہیں ہے اس کا. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے جائیں. جن دنوں میں اللہ کا ڈر ہوگا، سیذکر من یخشی، جو خشیت والا ہے وہ عنقریب نصیحت پکڑے گا. فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کریں، یقیناً نصیحت نفع دینے والی. سیذکر من یخشی، عنقریب وہ نصیحت پکڑے گا جو خشیت والا ہے. تو جس دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ آپ کی اس چتاونی سے، آپ کی اس موعظت سے، آپ کے اس درس اور واعظ اور نصیحت سے وہ ضرور نفع لے گا. لہذا آپ داروغہ نہیں ہیں کہ جبراً آپ کسی کی فکر کو چینج کریں. نہیں نہیں، آپ کا کام دعوت و تبلیغ ہے، آپ کا کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، آپ کا کام ابلاغ ہے، آپ کا کام ہمارا پیغام ان تک پہنچانا ہے. ہم سن رہے ہیں یہ کیسے رپلائی کر رہے ہیں، ان کے ریئیکشنز کیا ہیں، یہ کیسے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں، ہمیں خوب علم ہے. فرشتے لکھ رہے ہیں، کل کلاں یہ اپنے عمل کے نتیجے کو دنیا میں بھی یہاں، عقبہ میں بھی وہاں پہنچیں گے. آپ صبر کے ساتھ ہمارا پیغام پہنچاتے رہیں. جن دنوں میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ ضرور آپ کے پاس سے نصیحت پکڑے گا. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.